بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام اور وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ قبل اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے مسجد الحرام سے یہاں پہنچے اور یہاں تمام انبیاء کی امامت کی اور پھر 7 آسمان کی سفر پر روانہ ہوئے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، کب کب تعمیر ہوئی، کس کس نے تعمیر میں حصہ لیا، یہودی اس مسجد پر کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ کیا تنازعات ہیں، فلسطین کے مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ دیرینہ لڑائی کی کیا وجوہات ہیں، تمام تر سوالات پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مسجد اقصی کی عمارت کے مختلف حصوں کے بارے میں معلومات آپ کو بتائی جائے گی، لہٰذا آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ بیت المقدس کی تاریخ۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ مبارک گھر جہاں گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ یروشلم یا القدس شہر مسلمانوں اور یہودیوں عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق 1012 قبل مسیح میں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے ہیکل تعمیر کروایا تھا۔ اسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا۔ ہیکل تعمیر کرنے کا مقام حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس ہیکل کی تعمیر 7 برس میں مکمل ہوئی اور 2 لاکھ سے زائد افراد اس کی تعمیر میں مسلسل مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا، جس کے باعث یہاں بڑے بڑے تجارتی کاروان آنے لگے۔ مسجد اقصی کی تعمیر۔ مسجد اقصی مشرقی بیت المقدس میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ صحن میں بھی ہزاروں افراد فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصی کا معمار مانا جاتا ہے۔ بعد میں اس کی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجدید کروائی۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے قبل اول کو آزاد کروانے کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور 583 ہجری میں بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصی کو اندر سے عیسائیوں کے تمام تر نشانات اور تعمیرات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کی سرنو تعمیر کروائی۔ 595 ہجری میں ایوبی خاندان نے پہلی بار مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ 634 ہجری میں ملک عیسیٰ اور 686 ہجری میں ملک المنصور سیف الدین نے مسجد وسط میں اضافہ کیا، جبکہ 865 ہجری میں ناظر الحرمین الامیر عبدالعزیز العراقی کے دور میں بھی اس مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی۔ مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کی تعمیر۔ گنبد صخرہ کی تعمیر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 74 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 ہجری میں ان کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کروایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے 7 سال کی اخراجات کے برابر تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے 1 لاکھ دینار باقی بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر ان مسجد پر لگا دے۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈلوا کر مسجد کے دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھا دی۔
130 हिजरी में आने वाले जलजले के बाद जब इसे नुकसान पहुंचा तो खलीफा जाफर ने ये चादरें उतरवा कर सिक्कों में डलवाई और उन्हें लोगों में तकसीम कर दिया। 163 हिजरी में खलीफा मेहदी बिन जाफर ने मस्जिद की हदूद की चौड़ाई कम करके उसके तूल में इजाफा करवा दिया। 426 हिजरी में उस मस्जिद को जलजले से नुकसानात पहुंचा तो खलीफा ने मुरम्मत के दौरान जो गुंबद बनवाया वो आज तक मौजूद है। खलीफा ने मस्जिद के शुमाल की जानिब 7 दरवाजे तामीर करवाए। 492 हिजरी में होने वाले सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया तो उन्होंने मस्जिद सखरा की तामीर में बहुत रद्दो बदल की। उन्होंने रिहाइश के लिए मस्जिद में कमरे बनाए और मस्जिद का और उसका नाम माबद बिन सुलेमान रख दिया। उसके अलावा भी उस दौर में दीगर तामीरात की गई जो बतौर जाई ज़रूरत और अनाज के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती थी। ईसाइयों ने मस्जिद के अंदर और उससे मुल्हिक एक गिरजाघर भी तामीर कर दिया। उस दौरान में ईसाई गुंबद सखरा के टुकड़े तोड़कर अपने इलाकों में ले जाते थे और सोने के औज उन्हें फरोख्त करके माल कमाते थे। मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा की तामीर। गुंबद सखरा और मस्जिद अक्सा में इब्हाम इंसाइक्लोपीडिया अल-मौसूअतुल फ़लस्तीनिया के मुताबिक मस्जिद अक्सा के नाम का इतलाक पूरे हरम कुद्सी पर होता था, जिसमें गुंबद सखरा भी शामिल है। गुंबद सखरा को मस्जिद अक्सा के ज़हन के वसत और कुद्स शहर के जुनूब मशरक़ी जानिब बनाया गया है। आजकल गुंबद के तस्वीर मुंतशिर होने की वजह से अक्सर मुसलमान उसे ही मस्जिद अक्सा ख्याल करते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद बड़े सहन के जुनूबी हिस्सा में वाक़ है, जबकि ये गुंबद सहन के वसत में ऊंची जगह पर मौजूद है। 969 हिजरी से 1341 हिजरी तक मस्जिद अक्सा और कुब्बा सुखरा खिलाफत उस्मानिया तुर्की के ज़ेर इंतज़ाम रही और गाहे बगाहे उसकी तामीर में रद्द बदल किया जाता रहा। 1945 में यहूदियों ने मस्जिद में बम फेंके, जिसकी वजह से बाब औसत गिर गया और गुंबद को बहुत नुकसान पहुंचा। 1967 में यहूदियों ने गुंबद के बाद मस्जिद को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 1969 में मस्जिद अक्सा में आतिशज़दगी का खौफनाक हादिसा रोनुमा हुआ। इस मौका पर यहूदियों ने मस्जिद का मेंबर टुकड़े टुकड़े कर दिया।